السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری زین الصابرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، گزشتہ روز ایک عزیز کی وفات ہو گئی تو جنازے پر جانے کا موقع ملا۔ تو جیسے ہی جنازے پر پہنچا، میت گھر سے روانہ ہو چکی تھی، مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی کہ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، جبکہ یہ الفاظ حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو بار بار کبھی کوئی شخص پکڑتا ہے، جب وہ چارپائی کے ایک بازو کو پکڑتا ہے تو کہتا ہے کلمہ شہادت، پھر سننے والے پڑھتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہو گئے، جنازہ رکھ دیا، صفیں تیار ہو گئی، پھر مولانا صاحب نے بیان کافی لمبا جاری کیا کہ جنازے کا طریقہ بیان کیا۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی، ثنا پڑھنی، فاتحہ پڑھنی، پھر فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی، دوسری رکعت میں درود شریف پڑھنی، یعنی جنازے کا مکمل طریقہ بیان کیا۔ اور پھر یہ بھی بات کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، دنیا چل چلاؤں کی ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آنے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی جانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی آ کر جا چکا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے کرتے امام صاحب نے کہا جی اب سارے لوگ آ گئے ہیں تو لہذا ہم صفیں درست کریں، تو ہم جنازہ شروع کرتے ہیں۔ امام صاحب نے نیت بندھائی۔ نیت کے الفاظ خیر مجھے تو نہیں یاد، کیونکہ حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے کہ الفاظ کے ساتھ نیت ادا کرنا کہ پیچھے مقتدی، آگے امام، قبلہ رخ منہ کر کے منہ کعبے والے، اس طرح کے وہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں جو مجھے یاد نہیں۔ یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت کہے اپنے بچے کو جاؤ بیٹا دودھ لے کے آؤ، اور بچہ اب کیا کہے گا؟ امی سے پیسے لیے، 200 کا دودھ لینا، کلو دودھ لینا، پیسے دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں ڈول پکڑا اور گھر سے نکلا اور محلے کی فلاں دکان سے جا کے دودھ لیا اور میں واپس آؤں۔ یہ نیت کے الفاظ اس طرح تو درست نہیں ہے، یہ نیت کے الفاظ نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا ہرگز ایسا نہیں کرے گا کہ وہ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے، بلکہ نیت کے جو الفاظ ہیں وہ ثابت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو جنازہ مکمل ہوا، منہ دیکھتے دیکھتے لوگ نکلے باہر، میت کو اٹھا کر باہر لے آئے تو قبرستان کی طرف چل پڑے۔ قبرستان تھوڑا دور تھا، تو جنازے کے بعد مامو جان میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ یہ پترا ہے کہ انہوں نے جھٹ لایا جنازے چ، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ جنازہ پڑھا اور اونچی آواز کے ساتھ بھی نہیں پڑھا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جنازہ آہستہ آواز اور اونچی آواز دونوں طرح ثابت ہے۔ مصلحت کے تحت اونچی آواز سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس طرح کہ جن لوگوں کو دعائیں نہیں یاد تو لوگ سن کر آمین کہتے اور وہ بھی شامل ہو جاتے دعا میں، کیونکہ نماز جنازہ میت کا آخری حق ہے۔ 2-2.5 منٹ کا جنازہ پڑھا کے فارغ ہو گئے۔ اب میں جنازے کی دعا صرف ایک بہت مشکل سے پڑھ سکا۔ اب مجھے تو آتی ہے، میں تو زبان تیز سے چلا سکتا ہوں، زبان تیز سے چلے گی، میں آتی ہوں، میری پریکٹس ہے، بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ تو میں سورۃ الفاتحہ بھی پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ بھی مکمل نہ کر سکا۔ اس قدر تیزی کے ساتھ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور آہستہ آواز میں پڑھائی۔ اگر وہ اونچی آواز میں نماز جنازہ پڑھاتے تو لوگ سن کر آمین کہتے اور وہ بھی شامل ہو جاتے دعا میں، کیونکہ نماز جنازہ میت کا آخری حق ہے کہ اس کے میت کے لیے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کی جائیں۔ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اگر اس کو آخری حق اس کا پورا اچھی طرح نہیں ادا کریں گے تو اس طرح زیادتی ہوگی۔ میت کا پورا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو نماز جنازہ چونکہ فرض کفایہ، فرض عین نہیں ہے، اگر محلے میں سے چند لوگ، چند افراد ادا کر دیں تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اگر کچھ افراد بھی نہ شامل ہوں تو پھر سب گناہگار ہوں گے۔ تو چلتے گئے،
جنازگاہ ادھر قبرستان میں داخل ہو گئے. میں تو سوچ و بچار میں مصروف تھا کہ اس قدر مختصر جنازہ پڑھایا انہوں نے کہ دعائیں بھی نہیں پڑھ سکے, اور جو لوگ شامل ہیں ان کو پتہ نہیں مکمل دعائیں یاد بھی ہیں یا نہیں ہیں. کوئی بوڑھا ہے, کوئی چھوٹا ہے, تو کوئی کسی عمر کا, کوئی جوان ہے, تو کوئی اسلامی فیلڈ سے ہے, کوئی کسی اور فیلڈ سے ہے. تو فیلڈ کا الگ ہونا اس سے بھی بہت اثر پڑتا ہے. تو میں اس سوچ و بچار میں قبرستان میں داخل ہو کر نا آگے چلا گیا وہاں جہاں قبر کھودی گئی تھی, جہاں میت کو دفنانا تھا. گرمی چونکہ بہت زیادہ تھی, جاتے ہی انہوں نے میت کو قبر میں اتارنے کی تیاری شروع کر دی. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں. تو پھر میں نے وہ دعا پڑھی, السلام علیکم یا اہل الدیار یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین وإنا إن شاء اللہ بکم للاحقون. یہ دعا پڑھی میں نے, اور میں دیکھتا ہوں کہ میت کے دائیں جانب ایک حافظ صاحب کھڑے ہیں, انہوں نے ٹوپی لی ہوئی ہے اور اپنی یہ داڑھی بھی مکمل نہیں ہے, داڑھی کٹواتے ہیں. تو انہوں نے سورۃ الملک کی تلاوت شروع کر دی. کہاں؟ قبرستان کے اندر سورۃ الملک کی تلاوت شروع کر دی, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچانا ہے, یعنی اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے. پتہ کیا چلتا ہے کہ قبرستان کے اندر تلاوت نہیں کی جاتی, جہاں قبرستان ہو وہاں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا. تو یہ ایک بدعت تھی جو میرے سامنے جاری تھی. میں دیکھتا رہا اور شخص کو کہ وہ سورۃ الملک ختم ہو گئی, آگے سورۃ الحاکم التکاثر پڑھنا شروع کر دیا, پھر آگے اور بھی اس نے آیات وغیرہ پڑھنی شروع کر دی, پھر درود پڑھنا شروع کر دیا, پھر اذان بھی کہنا شروع کر دیا. اسی طرح ناظرین کرام, جب میں ایک عزیز کے جنازے پر قصور گیا تو ادھر میں نے دیکھا کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر انہوں نے پھول نشاور کر دیے, اور ادھر بھی انہوں نے ایسا ہی کیا کہ قبر کے اوپر پھول نشاور کیے, اور دیگر جو 7 قبریں تھیں ان کے اوپر بھی پھول نشاور کر دیے. لوگ قبرستان سے باہر نکلنا شروع ہو گئے, اور وہاں ایک حافظ صاحب نے اذان کہنا شروع کر دی کہ میت سے سوالات ہوں گے اور اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. اذان پڑھنا شروع کر دی. جیسے ہی قبرستان سے باہر نکلے تو وہاں بھی کچھ ایسا تھا اور ادھر بھی کچھ ایسا تھا کہ جنازگاہ کے باہر کھلو کے دعا کرنا شروع کر دی. ایک بات میں بھول گیا کہ جب جنازہ ختم ہوا تو جنازہ پڑھنے کے بعد بھی انہوں نے میت کے اوپر کھڑے ہو کر دعائیں کرنا شروع کر دی. حالانکہ جنازہ کا مطلب یہ دعائیں ہیں, میت کے لیے دعائیں کرنے, تو نماز جنازہ کے اندر دعائیں ہی پڑھتے ہیں. تو نماز جنازہ کے اندر دعائیں پڑھنے کے بجائے یہ لوگ ویسے ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھتے ہیں, جو کہ سراسر بدعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے. میت کو دفنانے کے بعد واپس آئے. تو اسی طرح ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ مولانا فاروق الرحمن یزدانی حفظہ اللہ تعالی استاد محترم ہیں, ان سے سنن نسائی شریف پڑھی ہے. تو یہ بتا دیا کہ میں ایک جگہ نا تعزیت کرنے کے لیے گیا تو لوگوں نے ہاتھ اٹھانا شروع کیے, تو میں نے کہہ دیا چلیں بھائی قبرستان چل کے دعا کرتے ہیں, اسی طرح قبر کی بھی زیارت ہو جائے گی اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت ہو جائے گی. تو وہ لوگ چلے گئے. اس طرح ایک تیر کے ساتھ 2 شکار کیے, بدعت سے بھی بچے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل کیا, سنت کو بھی زندہ کیا. تو اسی طرح جنازے سے فارغ ہو کر گھر آئے اور آ کر کھانا شانہ تناول فرمایا. میں تو آنے لگا تھا لیکن مامو جان کہتے کہ نہیں آپ بیٹھیں, کھانا کھا کے جائیے گا. تو کھانا کھایا اور میں پھر ادھر سے نکل آیا. آج کی یہ گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ بلاگ کہ ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے, بدعت کو ایجاد نہیں کرنا. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہے, اس پر عمل کرنا ہے.